مولانا مودودی کی اگر آپ جو فکر ہے اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس کے 4 ادوار ہیں. میں آپ کے سامنے مختصراً وہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں، پہلا دور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری تشکیل کا وہ 1920 سے 1928 تک ہے، جس میں صحافی آپ رہے. آپ نے جمعیت علماء ہند کی جو آرگن تھا الجمیہ، اس کے مدیر رہے. ایک صحافی کی زندگی آپ نے گزاری 1920 سے 1928 تک، اور اس دوران آپ نے بے انتہا مطالعہ کیا. اتنا مطالعہ کیا کہ بعض اوقات مطالعے کی کثرت کی وجہ سے آپ کو کھانا کے بجائے آپ کھیلے منگواتے تھے بازار سے، اور کھیلے کھا کے پیٹ بھر لیتے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. بے انتہا مطالعہ کیا. تو یہ 1920 سے 1928 کا دور ہے، جس میں آپ کی صحافتی زندگی بھی ہے اور آپ کی فکری تشکیل کا ابتدائی دور بھی ہے. اور اسی دوران جو ہیں وہ الجہاد فی الاسلام کتاب بھی کی گئی. دوسرا دور ان کی جو فکری تشکیل کا ہے وہ 1928 تا 1932 ہے، اور اس میں آپ صحافی سے ایک محقق، ایک مصلح، ایک مصنف کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. علامہ اقبال سے ملاقات ہوتی ہے، عبد الماجد دریاباری مولانا سے ملاقات ہوتی ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کی نظروں میں آ جاتے ہیں، اور ترجمان القرآن رسالے کا اجرا کر لیتا ہے. یہ دوسرا دور ہے جو 1928 سے 1932، جس میں آ کے ایک مصنف، ایک محقق، ایک ریفارمر اور بری سعید پاک و ہند کے مسلمانوں کے ایک بڑے عالم اور دانشور کی صورت میں سامنے آتے ہیں. تیسرا دور آپ کی جو فکری تشکیل کا ہے وہ 1932 تا 1941 ہے، جس میں آپ نے احیاء اسلام اور اقامت دین کے لیے منظم اور مربوط جدوجہد کی طرف پیش رفت کی. اقامت دین کے لیے منظم اور مربوط جدوجہد کی طرف پیش رفت کی. اور اسی دوران جو ہیں آپ نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، تجدید و احیاء دین اور اس طرح کی دوسری بنیادی کتابیں لکھی، اور اقامت دین اور اس کے لیے منظم اور مربوط جدوجہد کے لیے نتیجے پر پہنچے کہ اقامت دین کے لیے ایک منظم اور مربوط جدوجہد ہونی چاہیے. یہ 1932 سے 1941 کا دور ہے، اور 1941 میں آپ نے یہ منظم اور مربوط جدوجہد یہ شروع کی جماعت اسلامی کے نام سے، اور یہ زندگی کے آخری سانس تک آپ کا رہا. تو یہ آپ کا چوتھا دور ہے 1941 سے آپ کے وفات تک، جس میں آپ نے ملکی اور عالمی سطح پر بڑا رول ادا کیا اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کی. تو یہ میں نے ان کی فکر کی تشکیل کی کس طرح ہوئی، کن کن ادوار میں ہوئی، ایک مختصر سا جائزہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. یہ جو صورتحال کی جو سیکنڈ ورلڈ وار کا میں نے آپ کو بتایا، جب پوری عالم اسلام فکری لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے، جسمانی جغرافیے کے لحاظ سے غلام تھی اور شدید مایوسی کی کیفیت تھی، اور استعمار اس کی حکومت تھی، تو اس چیلنج کا جواب کیسے دیا عالم اسلام نے؟ دیکھیں، اس چیلنج کا جواب 3 طریقوں سے دیا. یہ بڑی سوچ کی بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے. یہی سے آپ کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تصور ہے اقامت دین کا، اس کا پتہ چلے گا. یہ جو گٹھا ٹوپ اندھیرا تھا، یہ تو شدید تاریکی تھی اور جس میں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا جواب علماء اور مصلحین امت نے 3 طریقوں سے دیا. نمبر 1، ایک جواب یہ دیا، ایک گروہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جس چیز کے اوپر جدیدیت کا لیبل لگائے اس کو مسترد کر. جس چیز کے اوپر بھی جدیدیت کا لیبل لگائے، خواہ وہ زبان ہے، خواہ وہ ٹیکنالوجی ہے، خواہ وہ نظریات ہیں، جو بھی ہے، جس چیز کے اوپر جدیدیت کا لیبل لگا ہوا ہے اس کو کلی طور پر مسترد کر دو. اس نقطۂ نظر کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جمود کا نقطۂ نظر کیا، اور اس نقطۂ نظر کے نتیجے میں اس کو کہتے ہیں یہ انتہا پسندانہ اور جمود کا نقطۂ نظر. دوسرا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جو چیز بھی جس کے اوپر جدیدیت کا لیبل لگائے اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر، اور خواہ وہ نظریہ ہے، خواہ وہ افکار، خواہ وہ ٹیکنالوجی ہے، خواہ وہ علوم ہے، لیکن جو بھی چیز جدید ہے اس کو قبول کر لو،
اور بغیر کسی تجزیے کے، بغیر کسی تقسیم کے اس کو قبول کر لو، یہ دوسرا انتہا پسندانہ نقطۂ نظر ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ غلامانہ نقطۂ نظر ہے، یہ شکست خوردگی کا نقطۂ نظر ہے، یہ استعمار کے سامنے فکری اور عملی لحاظ سے ہتھیار ڈالنے کا نقطۂ نظر ہے۔ تو یہ دو نقطۂ نظر تھے، ایک نقطۂ نظر میں شکست خوردگی تھی، غلامی تھی، فکری اور جسمانی، اور دوسرے میں اپنے گرد ایک ایسا دائرہ کھینچنا تھا کہ دور جدید اور لمحہ موجود کے حالات سے آپ کٹ جائیں اور آپ اپنے آپ کو ایک شیل کے اندر، ایک خول کے اندر بند کر لیں اور دنیا سے کوئی لین دین نہ کریں۔ وہ جمود کا اور تقلید کا ایک نقطۂ نظر تھا۔ اور اس کے مقابل میں ایک تیسرا نقطہ ہے، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطۂ نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی ورثے کے اندر جو بھی چیز قرآن و حدیث سے احس ہے اس کو اٹھایا جائے، اس کو حاصل کیا جائے، اس کے اوپر کوئی مصلحت سے کام نہ لیا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تجزیہ کیا جائے، جو مفید ہے اس کو لیا جائے، جو غیر مفید اس کو چھوڑا جائے۔ قرآن و حدیث جو ورثہ اسلام کی علمی ورثے کے اندر موجود ہے وہ غیر متبدل ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کو اٹھایا جائے، اس کو لیا جائے، اس کو کام میں لایا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو قرآن و حدیث کے کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے، جو اس کسوٹی کے اوپر پورا اترے اس کو اٹھایا جائے، جو پورا نہ اترے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح دور جدید اور مغرب میں جو ان کے افکار ہیں اور جو ان کی عقائد ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہے اس کو مسترد کر دیا جائے، اور جو ان کی سائنس ہے، جو ان کی ٹیکنالوجی ہے، اور جو ان کی انسانیت کے لیے اچھی چیزیں ہیں جو اسلام سے متصادم نہیں ہیں، وہ مشترکہ انسانی ورثہ ہے، کامن ہیومن ہیریٹیج ہے، اس سے استفادہ کرنے میں کوئی چیز ممانعت نہیں۔ تو یہ وہ تیسرا فکر تھا کہ جس کے اندر اچھی چیزوں کو اٹھانا تھا، غلامانہ ذہنیت کا تدارک کرنا تھا، جمود سے بچنا تھا، اور قرآن سنت کے اوپر کوئی کمپرومائز کیے بغیر، قرآن سنت کے اوپر کوئی مصالحت سے کام لیے بغیر دور جدید کی جو پیش رفت ہیں، دور جدید کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اٹھا کے کام میں لایا جائے۔ یہ نقطۂ نظر تھا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ تو یہ مولانا مودودی نے یہ تیسرا نقطۂ نظر تھا جو کہ اختیار کر لیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ مسلم ورثے میں جو قرآن سنت سے اخذ کردہ ہے وہ قدر و قیمت کے لائق ہے۔ مسلم ورثے کا قابل اتباع اور غیر متبدل حصہ قرآن سنت کے اصولوں اور تعلیمات کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح مغربی تہذیب کا تجزیہ کیا جائے، اور مغربی تہذیب میں جو اصول اور افکار اور کامیابیاں اور غلطیاں ہیں سب کا تجزیہ کیا جائے، اور جو چیز قرآن سنت کے خلاف ہیں اس کو رد کر دیا جائے، اور جو صحت مند کارنامے ہیں جیسے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، تنظیم کے جدید ٹیکنیکس ہیں، ان کو کام میں لایا جائے اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس لیے کہ مشترکہ انسانی ورثہ ہے۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کا جواب یہ دیا۔ اس لیے مولانا نے جدید اصطلاحات استعمال کیے، جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لے آئیں، اور جدید اصطلاحات اور ٹیکنالوجی میں زمانے کی زبان میں، زمانے کے عوام کے سامنے قرآن و سنت کے وہ ابدی اصول پیش کرتے ہیں۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔